رسول النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق خاص سے ہم آج محترم حاجی اللہ بخش مرحوم آپ کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس پاکیزہ مجلس میں ہم جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی محترم حاجی اللہ بخش مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ آپ کی قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، بالخصوص ان کے بیٹے جام عبد الرؤوف ڈمر صاحب اور ان کے بھتیجے جام فاروق احمد صاحب، محترم جام حاجی محبوب احمد صاحب، اللہ ان سب کو اور باقی تمام برادری کو اس موقع پہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں بلا تمہید موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں 11:30 تک اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ دیکھیں یہ محفل ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے یہ فوت ہونے والے کے لیے تو ثواب کا اہتمام ہوتا ہے اس میں، لیکن ایسی محفل میں آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ ثواب کا آگے ملنا اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال لفظ وصل سے ہے، یہ لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، وصل، واصل، موصول۔ اب جیسے ایک دوسرے کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ مجھے فلاں کا پیغام موصول ہوا، یعنی مجھے پیغام ملا، تو ایصال ثواب، ثواب کا مل جانا، یعنی عمل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، کوئی ذکر سن رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی چل کے آ رہا ہے، کوئی اخراجات ہو رہے ہیں، یہ سارے کا سارا اجر و ثواب ہے اور یہ مرحوم کے خاتے میں جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جتنا ذکر ہم جہاں پہ سن رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے یا کوئی چل کے آ رہا ہے، ہر قدم پر اجر ہے، ہر بندے کو بھی وہ اجر ملے گا جو یہاں پہ آیا ہے، اور یہ سارا جمع کر کے اللہ تعالیٰ مرحوم کے خاتے میں بھی دے دیتا ہے، یعنی ادھر بھی رہے گا ادھر بھی رہے گا۔ یہ نہیں کہ یہ آپ کے خاتے میں جو یہاں پہ آیا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ یہ دین اسلام میں ایک طریقہ ہے، اس پہ ایک حدیث پاک شروع میں کوٹ کر دوں تاکہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ مت سمجھے کہ یہ تو اجر و ثواب مرحوم کے لیے ہے، ہمیں کیا ملنا ہے، نہیں، ہمیں بھی ملے گا جتنا ہم کر پائیں، ہر بندے کو ملے گا۔ اس پہ ایک حدیث پاک سننے پہلے، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس اذان کو سن کر جتنے بندے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، ہر بندہ مسجد میں آ کے اپنی فرض نماز ادا کرتا ہے،
لیکن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ مَنْ صَلَّى، جس بندے نے نماز پڑھی ہر بندے کو اپنی نماز کا ثواب ملا، لیکن وہ سارا ثواب سب کا جمع کر کے اللہ تعالیٰ مؤذن کے خاتے میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یعنی مؤذن جو ہے وہ سب کی نماز کا ثواب لے جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے پاس، ان کے پاس بھی رہتا ہے اور ادھر بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، تو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں بھی اجر مل رہا ہے، لیکن یہ سارا جمع کر کے وہ مرحوم کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے۔ اب ثواب آگے پہنچانے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی قبر میں رکھتے ہیں فوراً جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، قبر میں رکھتے ہیں نا، امتحان شروع ہوتا ہے قبر کا۔ آج میرے علم میں ایگزیکٹ تو نہیں ہے کہ مرحوم کو کتنے دن ہوئے، 3-4 دن تو کم از کم، جی 3 ماہ ہو گئے آج ان کے لیے ایصال ثواب کا یہ آپ نے اکٹھا لمبا پروگرام کیا، اس سے پہلے بھی ظاہر ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن ہوں یا 3 ماہ ہوں یا 3 ہفتے ہو چکے ہوں، لیکن جو ہی قبر میں رکھتے ہیں اسی وقت اس کو یہ ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ہی قبر میں رکھتے ہیں نا تو اس کو فوراً اس کے لیے کچھ کرو، کیا کرنا ہے؟ اب وہ عمل آپ کو بتانے لگا جو اکثر علاقوں میں نہیں کیا جاتا۔ میں یوں کہوں کہ اگر 99% لوگ اس عمل کو نہیں کرتے، اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کے پیچھے پھر فتوے شروع ہو جائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے تلقین میت، کہ قبر والے کو تدفین کے بعد تلقین کرنا۔ قبر میں رکھ دیا ہے، مٹی ڈال دی ہے، اب اس کو تلقین کی جائے، چونکہ اب قبر کے اندر ہے، اوپر مٹی ہے۔ اب حدیث پاک امام طبرانی موجم میں اس حدیث پاک کو لے کر راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو پھر تخریج کی اس حدیث پاک کو محدثین نے اپنے دور کے اندر آج سے 700 سال پہلے کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا علامہ ابن تیمیہ کے اعلیٰ درجے کی شاگرد ہیں۔ انہوں نے روح کے متعلق کی کتاب لکھی ہے، کتاب الروح، 7 صدیاں پہلے۔ اس میں اس حدیث تلقین کو ذکر کیا، اور ذکر کر کے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنی چاہیے تلقین، بلکہ وہ کہتے ہیں 700 سال ہو چکے ہیں اور امت مصطفیٰ اس حدیث تلقین پہ عمل کرتی آ رہی ہے۔ کہتے ہمارے لیے دلیل کے طور پہ اتنی بات ہی کافی ہے کہ امت نے 7 صدیاں اس عمل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث تلقین کو امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور میں لکھا، اس حدیث تلقین کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا۔ اس حدیث تلقین کو میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جب آپ نے آج کے دور میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت پر جب حدیث پہ کتاب مرتب کی، اس میں آپ نے اس حدیث تلقین کو لائے، اس کی ساری تخریج بھی کر دی، کہاں کا یہ حدیث پاک آئی۔ اب حدیث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کسی کی بھی وفات ہو جائے، فسویتم علیہ التراب، اور تم اس کے اوپر مٹی ڈال کے قبر برابر کر لو، تو پھر کیا کریں؟ تمہیں جلدی سے گھروں کو نہ جانا، بلکہ فلیکم احدکم علی راس قبرہ، تم جو باز کھڑے ہو بندے، انہی میں سے کسی ایک بندے کو چاہیے قبر کے سر کی طرف سے، قبر والے کے سر کی طرف سے کھڑا ہو ایک بندہ، اور قبر والے کو تلقین کرے۔ اب دیکھیں تلقین کس کو کی جا سکتی ہے؟ جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تلقین اس کو کریں گے جو سمجھتا بھی ہو۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بہرا ہے اسے تلقین نہیں کر سکتے، اگر کوئی سنتا تو ہے پر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اسے بھی آپ تلقین نہیں کر سکتے۔ تو تلقین کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو قبر کے اندر ہے وہ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے، تمہاری بات کو سمجھتا بھی ہے۔ اگر سنتا نہیں تو تلقین کیسے؟ اگر سمجھتا نہیں تو تلقین کیسے؟ وہ جو کہتے ہیں قبر والے نہیں سنتے، وہ عقیدہ کسی اور کا ہوگا، نہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان کا عقیدہ ہے۔ آقا تو فرما رہے تلقین کرو۔ اب صحابہ کرام نے تلقین کی اور امت نے 7 صدیاں، ابن قیم کہتے ہیں امت کرتی آ رہی ہے،
اور آج اس عمل کو اکثر علاقوں میں چھوڑ دیا گیا. بہت کم جگہ ہیں لیکن بہت کم ہے جہاں پہ تدفین کے بعد یہ تلقین کا عمل. اب دیکھیں جب یہ کہا جائے گا ان کو تو سنتے ہی نہیں، تو پھر لوگ کہیں گے تلقین کس کو کر رہے ہیں. اب سنیں میرے آقا فرماتے سر کی طرف سے کھڑو اور اس کو تلقین کرے. کہنا کیا ہے؟ فرمایا قبر والے کا نام لینا اور نام لے کے آگے اس کی والدہ کا نام لینا. اگر فوت ہونے والے کا نام ہے اللہ بخش تو کہنا یا اللہ بخش ابن فلانہ، آگے اس کی والدہ کا نام لینا. والدہ کا جو بھی، اگر مثال کے طور پر والدہ کا نام تھا مریم تو پھر کہنا ہے یا اللہ بخش ابن مریم. آقا فرماتے جب پہلی بار تم بولو گے نا وہ تمہاری بات کو قبر والا فوراً سن لیتا ہے. انہ یسمع ولا یجیب، پہلی بار ہی سن لیتا ہے پر پہلی دفعہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے گا، اس لیے دوبارہ آواز دو. اب ہمارا عقیدہ ہے ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. کوئی کہے میں قبر میں جاؤں گا سنوں گا آواز آئے گی مانوں گا، اس کا نام ایمان نہیں ہے. اللہ قرآن کے پہلے صفحے پہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے متقین وہی ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں. دیکھ کر تو فرعون بھی مان گیا تھا. قرآن مجید کو پڑھے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے جب فرعون نے دیکھا دریا مل رہا ہے بندے مر رہے ہیں فوراً کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں بھی موسیٰ ہارون کے رب کو مان گیا. رب کیا کہتا ہے آن اب مانتا ہے. بقدہ صحیح تھا قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرتا تھا. رب کہتا ہے جو دیکھ کے مانے مجھے قبول نہیں ہے. ماننا وہ ہے جو بن دیکھے. آقا نے فرما دیا وہ سن رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے قبر میں جاتے ہی بندہ سنتا ہے. فرمایا تم پہلی بار آواز دیتے ہو نا انہ یسمع، وہ سن لے گا. بولا جو جی جواب نہیں دے گا، اس لیے دوبارہ آواز دو. جب دوبارہ بولو گے آواز دو گے یا اللہ بخش ابن مریم. اب کیا کرتا ہے انہ یستوی قائدا، وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا. اب متوجہ ہو جاتا ہے تو مجھے آواز دے رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے. دوسری آواز پہ جو اٹھ کے قبر میں بیٹھا ہے تو پھر مرا کون ہے؟ یہاں تو یہی کہا گیا مٹی تھا مٹی میں کہانی ختم ہو گئی. انسان کی کہانی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں. موت تو دروازہ تھا جس سے بندہ گزر گیا. اس سے پہلے بھی زندگی ہے، اس دروازے کے بعد بھی زندگی ہے. اب یہ قبر میں اٹھ کے بیٹھا ہے. اب متوجہ ہے، اب تیسری دفعہ آواز دو، پھر کہو یا اللہ بخش ابن مریم. اور جب تیسری بار آواز دو گے اب وہ جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ارشدنی رحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، میری ہدایت کرو، مجھے بتاؤ میرا نام کیوں لے رہے ہو، بار بار تیسری دفعہ پکار رہے ہو. اب فرمایا متوجہ ہے. آقا فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، وہ بولے گا پر تمہارے کانوں میں آواز نہیں آئے گی، لیکن عقیدہ رکھو وہ بول رہا ہے. اب چونکہ بول بھی رہا ہے متوجہ بھی ہے، اب تلقین کرو. اب آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی بتا دیے. اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہ یاد ہو تو پھر محدثین نے یہ بھی لکھا ہے اپنے علاقے کی زبان میں تلقین کر دو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو فائدہ پہنچا دے. اب اس کو تلقین کرنے کیا کہنا ہے؟ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اے قبر والے ذرا وہ عقیدہ یاد کر جس عقیدے پر تو دنیا سے رخصت ہوا. یہ قبر کا سارا امتحان عقیدے کا امتحان ہے، عمل کا امتحان قیامت کے دن ہونا ہے. اور اس سے ہوگا عمل کا امتحان جو عقیدے میں پاس ہو کے جائے گا. جو عقیدے میں فیل ہوا نا اس سے اللہ نے عمل کا پوچھنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ عمل بچتا اس کا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو. اب عقیدہ کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آگے رکھ کرتا ہوں. اب دیکھیں تو فرمایا اسے یاد دلاؤ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اے قبر والے وہ عقیدہ یاد کر جس عقیدے پر تو دنیا سے رخصت ہوا. عقیدہ کیا تھا؟ آگے 5 باتیں اسے بتانی ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. یہ 5 باتیں ہیں، جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ 5 باتوں سے یاد دلانی ہے. تھوڑا آقا فرماتے جب تم یہ 5 باتیں اسے یاد دلاتے ہو قبر کے سر کی طرف سے کھڑے ہو کر تو ان 5 باتوں قبر والا سن کر ان کو دہرانے لگ جاتا ہے.
وہ بولنے لگ جاتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا امام قرآن ہے۔ اب یہ وہ 5 باتیں دوہرا رہا ہوتا ہے، ادھر سے نقیرین 2 فرشتے جنہوں نے سوال کرنا تھا قبر میں وہ آ جاتے ہیں، اور جو ہی وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ قبر والا پہلے سے کچھ پڑھ رہا ہے، دوہرا رہا ہے، جو ہی وہ سنتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا امام قرآن ہے، میرا دین اسلام ہے۔ یہ ساری باتیں وہ دوہرا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ فرشتے سن لیتے ہیں اس سے تو ایک فرشتہ دوسرے کو روک لیتا ہے، آگے بڑھ رہے ہو تو ایک دوسرے کو روک لیتا ہے۔ ان منکرا ونکیرا یتأخر کل واحد منہما ما یقعدون عند ھذا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں رک جاؤ، جو ہم نے اس سے پوچھنا تھا وہ تو پہلے ہی بول رہا ہے، نہیں ہم نے رب کا پوچھنا تھا وہ تو پہلے ہی بتا رہا ہے، ہم نے دین کا پوچھنا تھا وہ پہلے بتا رہا ہے، ہم نے آقا کی ذات بات کے بارے میں پوچھنا وہ پہلے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جو پوچھنا تھا وہ تو سن لیا، اب قریب جا کے کرنا کیا ہے؟ وہ دونوں فرشتے وہیں سے واپس چلے جاتے۔ اب آج تک آپ نے سنا نا قبر میں سوال ہوں گے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، سیاستہ بھی سوال ہونے ہیں، اگر آپ تلقین کریں گے، اور شرط یہ ہے جس کو تلقین کر رہے ہیں قبر کے اندر جو ہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اور جو تلقین کرنے والا ہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کہیں گڑبڑ ہوئی تلقین فائدہ نہیں دے۔ اب اگر تلقین کر دیا آپ نے تو قبر میں فرشتے سوال کرنے والے واپس جا رہے ہیں۔ اب جا کر جب یہ بتایا صحابی بڑے خوش ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا آپ نے تو قبر کا مسئلہ حل کر دیا، قبر کے امتحان کا مسئلہ حل کر دیا، فرشتے آئے چلے بھی گئے، تو آقا اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا؟ عرض کیا آقا آپ نے شرط لگائی ہے کہ قبر والے کا نام لے کے اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ آقا والد کا نام تو مشہور ہوتا ہے علاقے میں، والدہ کا نام تو نہیں پتا ہوتا، محلے میں کسی کو نہیں پتا فلاں کی والدہ کا نام کیا ہے، علاقے والے نہیں جانتے، خاندان والوں کو پتا۔ آقا اگر ماں کا نام یاد نہ ہو تو فائدہ بھی پہنچانا ہو اسے، ہمیں اجازت دے دے ہم باپ کا نام لے کے تلقین کر دیں۔ فرمایا نہیں، اس موقع پہ باپ کا نام نہیں لینا، اس موقع پہ ماں کا نام۔ آقا پھر اس کا کوئی حل بتائیں، فرمایا چلو حل سن لو، اور فرمایا اگر اس کی ماں کا نام یاد نہیں ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، ینسبہ الی امہ حوا، جو سب کی ماں ہے حوا، اس کا نام تو آتا ہے نا، جی آتا، اما حوا کو کون نہیں جانتا، پھر کہہ دینا یا اللہ بخش ابن حوا، یہ کہہ کے اگر تلقین کرو گے پھر بھی تمہارا تعلق اس سے قائم ہو جائے گا، تو تمہاری تلقین اس کو فائدہ دے۔ اب اگر جانے والے کو نفع پہنچانا ہو اور قبر کے سوالوں میں مدد دلانی ہو یا سوالوں سے بھی محفوظ رکھنا ہو تو طریقہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اب جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اب وہ سوال کا بھی سن لیں جلدی سے، قبر میں بھی سوال ہونے اور قیامت کے دن بھی سوال ہونے ہیں۔ میں 2 حدیثیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ قبر میں جو ایک حدیث میں آتا ہے جو سیاستہ میں، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، 3 سوال ہوں گے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، من ربو کا، رب کون ہے، ما دینوں کا، فرشتہ پوچھے گا دین کیا ہے، تیسرا سوال پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ 3 سوال جمع کریں تو یہ عقیدے کا سوال ہے، عمل کا پوچھا ہی نہیں، اتنا پوچھا رب کون ہے، یہ پوچھا دین کیا ہے، یہ نہیں کہا کرتا کیا تھا، دین میں یہ کرتا تھا یہ نہیں کرتا تھا، نہیں، وہ سارا قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس سے ہوگا جو اس قبر کے امتحان میں پاس ہوگا۔ سوال اصل میں تیسرا ہے، پہلا بھی دوسرا بھی اسی تیسرے کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے امام بخاری نے امام مسلم دونوں نے جب بھی قبر والے سوالوں والی حدیث لائے ان دونوں نے 6-7 دفعہ حدیث کوٹ کی ہے، لیکن ایک بار بھی یہ نہیں لکھا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ہر دفعہ ایک ہی حدیث لائے قبر میں 1 سوال ہوگا، تاکہ امت اس ایک سوال پہ محنت کرے۔ ایک سوال کیا ہے؟ جس سوال پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول، اے آنے والے بتا
मा कुंत तकुल, क्या कहा करता था। अब ये कौल है, कौल से बनता है अकीदा। अब फरिश्ते ये कहेंगे, ऐ कब्र वाले बता मुस्तफा के बारे में तेरा अकीदा क्या था, कौल क्या था। जब जिक्र मुस्तफा करता था अंदाज क्या होता था, जब जिक्र सुनता था अंदाज क्या होता था। अगर तू मुसन्निफ था, जब जिक्र मुस्तफा लिखता था मुस्तफा का जिक्र कैसे करता। फरिश्ते कहेंगे, अगर मुकर्रर है, अगर कोई खतीब है वो कहेंगे अपनी तकरीर हमें भी सुना, अगर मुसन्निफ है अपनी तहरीर हमें भी दिखा। अगर कोई मुसन्निफ है और ना ही मुकर्रर है, सामीन में से है, फिर क्या होगा। हाँ, उनका ये बनता है कि जब जिक्र मुस्तफा होता था तुम्हारा चेहरा कैसा लगता था, बात सुनकर दिल खुश होता था, ये शान मुस्तफा सुन के परेशानी हो जाती थी। मा कुंत तकुल, बता मुस्तफा के बारे में क्या कहा करता था। कब्र में मुस्तफा का सवाल रखा आका के बारे में। अच्छा, आगे आ गया क़यामत का दिन, कब्र से उठेंगे क़यामत के दिन, सब जमा होंगे। अब हदीस पाक सुनो, क़यामत के दिन भी 4 सवाल, एक में 5 एक में 4 दिया, तो 4 सवाल क़यामत के दिन भी अल्लाह पूछेगा। कब्र वाला इम्तिहान जो पास होगा उससे पूछा जाएगा, जो कब्र में फेल हुआ उससे क्या पूछना क़यामत के दिन, उसको तो सीधा दोज़ख में भेज देंगे फरिश्ते। उसी से पूछा जाएगा जो कब्र में पास होगा। अब जो पास होंगे क़यामत के दिन खड़े हैं, अब उनसे 4 सवाल पूछे जाएंगे ताकि ये दोनों बातें इकट्ठी, कब्र की बात भी हो जाए और क़यामत के दिन की बात भी हो जाए, ताकि जो सवाल होना है उसके बारे में जरा आगाही हो जाए। हजरत अबू बर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक को रिवायत करने वाले इमाम तबरानी मुअज्जम औसत में इसको बयान करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ला यनआक़िदु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा, कि बंदे के कदम क़यामत के दिन अपनी जगह से नहीं हिलेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह को 4 सवालों का बंदा जवाब नहीं दे। वो 4 सवाल सबसे होने हैं, वो कौन से। अब अमल का आ रहा है कि अमल का क़यामत के दिन मैंने कहा था ना होना है सवाल। अब अल्लाह पहला सवाल अल्लाह की बारगाह से होगा, अंजासदी फीमा अबलाहु, बंदे तुझे जिस्म दिया था इसे किस काम में बोसीदा करके लाए। वो उम्र ही फीमा अफनाहु, उम्र दी थी किस मकसद में फना करके आया। वन माल ही मैंने इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल भी तुझे बंदे मैंने दिया था, कमाया कहां से था, खर्च कहां पे। अब ये 3 बातें पूछ के, एक माल के बारे में, एक जिस्म के बारे में, एक उम्र के बारे में, जब अल्लाह पूछ लेगा क़यामत के दिन। अब अल्लाह ने क़यामत के दिन भी जहां अमल का सवाल रखा है उस दिन भी एक सवाल अकीदे का। कब्र में अकीदे का था, आगा के बारे में। अब उसमें जो पास हो गया, अब आ रहा है क़यामत का दिन। अब क़यामत के दिन अमल का पूछ लिया, एक अकीदे का रखा, कौन सा। अब यह बात बड़ी खास है, जब अल्लाह पूछ लेगा ना जिस्म के बारे में, उम्र के बारे में, माल के बारे में, अल्लाह चौथा सवाल पूछेगा, वान हुब्बे अहलिल बैत, ए बंदे बता तुझे अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत में थी कि नहीं थी। अहले बैत की मोहब्बत का सवाल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा। अब जब जिक्र हो, कहीं बात हो और जिक्र अहले बैत छिड़े, लोग कहते जी महफिल फला की आपने जिक्र अहले बैत शुरू कर दिया, अब क़यामत का दिन होगा। अल्लाह से भी कह लेना मौला दिन क़यामत का है, अहले बैत की मोहब्बत का क्यों पूछ रहा है। वो पहले बता दिया 1400 साल पहले भी, कब्र में मुस्तफा का सवाल रखा, क़यामत के दिन अहले बैत मुस्तफा का सवाल रखा, लेकिन दोनों को साथ साथ लेके चले। अब कब्र में मुस्तफा का पूछ लिया, जो उसमें पास था उसी से अहले बैत का पूछा जाएगा। क्यों हो सकता है वो जिक्र मुस्तफा तो बंदा करता हो, आका से प्यार तो करता हो, लेकिन अहले बैत की बात आए तो परेशान हो जाता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे या रसूलुल्लाह के नारे लगाएंगे, झंडे भी उठाएंगे, मिलाद भी मनाएंगे, जिक्र करेंगे, सुनाएंगे, लेकिन जब जिक्र अली की बात आएगी, जिक्र अहले बैत की बात आएगी, परेशान हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने दोनों बातें, अहले बैत का सवाल रखा क़यामत के दिन और कब्र में सवाल रखा मुस्तफा के बारे में। अब जब आका ने फरमाया मान हुब्बे अहलिल बैत,
اللہ چوتھا سوال، بندے بتا اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ صحابی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا اہل بیت کا معنی گھر والے، آقا گھر والوں سے کون مراد ہے؟ گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور اہل بیت میں کون ہے؟ آقا بتائیں اہل بیت کی محبت کی علامت کیا کہتے ہیں صحابی؟ سوال کیا آقا سے، فما علامت حبکم، آقا ذرا یہ تو بتا دیں آپ کی اہل بیت کی محبت کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے کہ اس سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت کہلائے؟ فرمایا ہاں ہماری اہل بیت کی محبت کی علامت موجود ہے۔ حضور کیا ہے؟ ساتھ ہی مولا علی شیر خدا بیٹھے، میرے آقا نے مولا علی کندھے پہ ہاتھ رکھا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِ علی، علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آقا فرماتے ہیں سنو ہماری اہل بیت کی محبت کی علامت علی شیر خدا ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو علی سے دور ہوتا ہے وہ اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے۔ مجھے ذہن میں رکھنے اہل بیت میں خود میرے آقا بھی موجود ہے۔ جب کہتے ہیں اہل بیت تو آقا خود گھر آقا کا ہے، اس میں جو رہتے وہ گھر والے ہیں۔ تو آقا بتا رہے ہیں جو علی کے قریب آتا ہے وہی مصطفیٰ کے قریب آتا ہے، جو علی سے پیار کرتا ہے وہی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، جو علی سے کٹ جاتا ہے وہ مصطفیٰ سے بھی کٹ جاتا ہے۔ اب اس پر ایک حدیث میں غور کوٹ کر دوں جو کہ بات تھوڑی اور دلچسپ بھی ہوگی، واضح بھی ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل میں مولا علی کا بغض آیا تھا کسی وجہ سے، تو ایک جنگ میں یہ تشریف لے گئے اس شخص کے ساتھ جس کے دل میں مولا علی کا بغض تھا، کہتے میں اس وجہ سے گیا تھا کہ اس کے دل میں بھی بغض تھا، میرے دل میں بغض تھا، کبھی اکٹھے چلے جائیں گے، گپ شپ ہوتی رہے گی۔ کہتے ہیں وہ دل میں جو بات تھی میں نے جا کے آقا سے بتا دی، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، جا کے مولا علی کی شکایت کی۔ جب شکایت کی تو آقا نے فرمایا اتبغض علیٰ، اے بریدہ کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ قال نعم، جی ہاں آقا مجھے دل میں ہے بغض۔ آقا فرماتے خبردار علی سے بغض مت رکھ۔ حضور کیوں؟ فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ سنو من کنت مولا ہو خالد مولا، ایک مقام پہ یہ فرمایا لیکن جس کا میں مولا ہوں، مطلب جس کا میں محبوب ہوں اس پہ لازم ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اگر مجھے محبوب رکھتے ہو علی سے بھی محبت کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دل کے بعد، کہتے ہیں آقا کے بعد اگر آقا کے غلاموں میں صحابہ نے مجھے کوئی سب سے پیارا ہے تو وہ علی شیر خدا ہے۔ تو اس دن کے بعد مصطفیٰ کے بعد میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ علی شیر خدا۔ یہی روایت کرنے والے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا سے، میرے آقا نے دیکھا مولا علی کی کسی نے بے ادبی کی، نقص بیان کی، تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ینتقصون علیہ، کہ لوگ علی کی بے ادبی کر رہے ہیں، علی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ آگے آقا فرماتے ہیں من ینتقص علیہ فقط تنقص علی، تو سنو جو علی کی بے ادبی کرتا ہے وہ علی کی نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ کی کر رہا ہے۔ ومن فارق علیہ فقط فارق علی، اور جو علی سے کٹ جاتا ہے صرف علی سے نہیں کٹتا، آقا فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ سے بھی کٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے اہل بیت کا مرکز مولا کائنات کو بنایا۔ اب یہ وجہ ہے کہ آقا نے جب ایمان کی بات کی وہ بھی مولا علی سے جوڑا ہے۔ جب ایمان کی بات صحابہ کرام بیان کرنے والے ہیں، اور یہ انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام طبرانی معجم الاوسط میں حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے جب مدینے میں تھے ہم، چونکہ انصاری صحابی ہیں، مدینے کی بات بتا رہے ہیں، آقا موجود ہے، حیات ظاہری کی بات، مسجد نبوی ہے، آقا خود امامت کرانے والے، وہ لوگ آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اگر ہم نے یہ پہچان کرنا ہوتا، یہ جاننا ہوتا
کہ بندہ نمازی تو پکا ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں. یہ نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کے پیچھے پڑھی، میں نے فلاں کے پیچھے پڑھی، اور ادھر کس کے پیچھے پڑھ رہے؟ آقا کے پیچھے. امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اب صحابی رسول کہتے ہیں واللہ ہے ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ببغضهم علیہ. کہتے ہیں آقا کی حیات ظاہری میں، مسجد نبوی میں، مدینے میں اگر ہم نے یہ جاننا ہوتا کہ بندہ حاجی تو ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں، نمازی تو ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں، داڑھی تو رکھی ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں، تسبیح تو پڑھتا ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں، قرآن تو بڑا پڑھتا ہے، مجاہد بھی ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں. تو کیا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے اگر علی سے محبت کرتا ہے سمجھ جاتے مومن ہے، اگر علی سے بغض رکھتا ہو اور نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا ہو ہم سمجھ جاتے تھے پکا منافق. تو مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے منافق ہے. کیوں؟ بغض مصطفیٰ سے نہیں رکھا. اگر مصطفیٰ سے بغض ہو تو پیچھے نماز پڑھنے ہی نہیں آئے گا. امام سے آپ کا بغض ہو، کسی بھی امام سے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ بولیے بھائی. تو جب آقا سے بغض ہوتا تو آقا پیچھے نماز کیسے پڑھتے؟ آقا سے بغض نہیں تھا کیونکہ مصطفیٰ کا تو کلمہ پڑھتے. اب یہی سمجھتے تھے ان کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آقا نے بتایا ہے نمازیں اسی کی بچے گی جو علی سے پیار کرے گا، ذکر اسی کا بچے گا جو علی سے محبت کرے گا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے آقا نے بتایا اس پہ لازم ہے علی سے بھی پیار. اچھا اس کی تھوڑی سی بھی وضاحت ایک حدیث پاک سے اور کر دو. بات میں نے اور بتانی تھی لیکن وہ قیامت کے دن کے سوال سے تھوڑا بات ادھر آئی ہے. دیکھیں یا محبت میں میرے آقا نے جوڑا ہے کہ اس کا پیار وہی میرا پیار، اس سے کرے گا وہ میرا بنے گا. اچھا ایک اور بات سن لے، ہدایت کی بات کر دوں. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت پر کون رہتا ہے؟ اب قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو قرآن پڑھ رہا ہو آپ کہیں گے ہدایت پر ہے، جو قرآن سینے میں رکھے ہوئے ہو قاری ہو آپ کہیں گے ہدایت پر ہے. لیکن میرے آقا نے جانے سے پہلے بتایا تھا ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح مسلم کو اٹھائیں ذرا. میرے آقا نے جانے سے پہلے غدیر خم کے مقام پہ ایک اعلان فرمایا. سکول صحابہ کرام جمع تھے، وہیں سے سب نے جدا ہونا تھا. اس کے 3 مہینے بعد مصطفیٰ کا وصال ہو گیا. یہ صحابہ کے بڑے اجتماع میں آقا کا آخری خطبہ ہے، پہلا اور آخری حج کر کے آقا آ رہے ہیں واپس. یہاں آ کے میرے آقا نے اس خطبے میں فرمایا اے میرے غلاموں میں بھی جانے والا ہوں، زیادہ وقت تم میں نہیں رہوں گا، لیکن پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں کسی بد گلی میں چھوڑ کے نہیں جاؤں، اپنے پیچھے ہدایت کا سامان دے کے جا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے سامان دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ نبی نے آنا کوئی نہیں ہے میرے بعد. کیا دیا؟ فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں جانے والا ہوں لیکن اپنے پیچھے ترکے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین برابر کی بھی ہے اور دونوں وزنی بھی ہے. آگے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک دونوں سے جڑے رہو گے تم میں سے بھی کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا. اب صحابہ کرام نے ایک سوال کیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الثقلان، حضور ذرا بتا تو دے وہ 2 چیزیں کون سی ہیں تاکہ ابہام نہ رہے. آقا نے فرمایا کتاب اللہ تعالی، ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، وہ اطرتی دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. دونوں سے جڑنا ہے. اگر قرآن سے جڑے اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا تب بھی ہدایت سے گیا، اہل بیت سے جڑا قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی ہدایت سے گیا. اب یہ ہدایت کا پیمانہ میرے آقا نے جانے سے پہلے امت کو دیا. اب اس پر ایک حدیث پر سننا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب سورت کا نام ہے رعد، اس کی آیت کا نمبر ہے 7. حفاظ کو پتہ چل جائے گا، آپ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، فرمایا اے حبیب آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے.
اب یہ آیت نازل ہوئی نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ اس امت کا مفسر آ کر ان کو قرار دیا. اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام طبری تفسیر طبری کے اندر، امام رازی تفسیر کبیر کے اندر، امام سیوطی در منصور کے اندر، پھر امام حاکم المستدرک کے اندر، بغدادی تاریخ بغداد کے اندر، یہ سب اس حدیث پاک کو لا رہے ہیں. حدیث کیا ہے سنیں. جب یہ آیت اتری کہتے لما نازلت هذه الآية انما انت منذر ولكل قوم هاد. صحابہ کرام کی جب یہ آیت اتری ہے نا تو آقا کی بارگاہ میں موجود تھے، تو میرے آقا نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ وضع یدہ علی صدرہ، آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سینے پہ رکھا اور فرمایا سنو انا المنذر، اے میرے غلاموں منذر میں ہوں، ڈرانے والا میں ہوں، تمہیں راہ راست پہ لانے والا میں ہوں، صراط مستقیم پہ کھڑا کرنے والا میں ہوں، آخرت سے ڈرانے والا، جنت کی بشارت دینے والا میں ہوں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہادی وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پہ آنے کے بعد منزل تک ان کو بھٹکنے نہیں دیتے، اسے ہادی کہتے ہیں. آقا نے فرمایا ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، یہ فرمایا اور مولانا شیر خدا کو بلایا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. وَآمَا بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِ عَلِي، زبان سے بھی فرما دیا، عمل سے بھی کر کے دکھا دیا. علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آقا فرماتے ہیں انت الہادی یا علی، اے علی اس امت کا منذر میں ہوں اور ہر دور میں ہادی اس کا ہے. ہادی علی تو ان کے ساتھ رہے گا وہی منزل پہ پہنچے گا، جن سے ہٹ جائے گا منزل سے ہٹ جائے گا. اب جب یہ بات آقا نے بتائی تو فرمایا بے کا یہد المہتدون بعدی، میرے بعد ہر کوئی تیرے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا رہے گا. اب جب میں نے آپ قرآن کی شرح زبان مصطفیٰ سے عرض کی ہے، اپنی طرف سے نہیں بتائی، اب اسی پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے. چونکہ فتنوں کا دور ہے، لوگ جب ذکر علی آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں میرے آقا نے کتنا اہتمام کیا جانے سے پہلے. یہ مسجد، یہ دور نبوی کی بات بتا، مدینہ کا ماحول ہے، اور امام طبرانی معجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور راوی حضرت مولا حسن مجتبی علیہ السلام. اب گھر والے اندر کی بات بتا رہے ہیں. مولا حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں میں گھر میں موجود تھا، میرے آقا نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی میرے آقا کی خدمت میں 10 سال نے گزارے. چھوٹے سے تھے جب آقا ان کو لے آئے تو خدمت کرتے رہے، تو گھر کے کام، باہر کے کام، یہ چھوٹے موٹے سارے کام یہ کرتے تھے. میرے آقا نے انس بن مالک سے فرمایا یا انس انطلق فدع ولی سید العرب یعنی علی، اے انس ذرا جلدی سے باہر جا اور جا کے عرب کے سردار یعنی علی کو میرے پاس بلا. جب یہ آقا نے فرمایا نا عرب کے سردار یعنی علی کو بلا، ام المؤمنین گھر میں بیٹھی تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا سے عرض کیا آقا الست سید العرب، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آقا فرماتے انا سید ولد آدم، عائشہ میں تو کل آدم کی اولاد کا سردار ہوں، وہ علی سید العرب، اور عرب کا سردار علی. یہ فرما کے نا وہ انس بن مالک گئے تھے بلانے مولا علی کو لے کے آئے. جب مولا علی تشریف لے آئے، آقا نے فرمایا انس جاؤ ذرا اب کل انصاری صحابیوں کو جمع کرو، کل انصار کی جماعت کو جمع کرو. یہ خود انصاری تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، گئے اور اپنی ساری برادری کو جمع کیا، مدینے کے سارے صحابیوں کو جمع کیا. بڑی خاص بات آ رہی ہے، اب میرے آقا کل صحابہ کو جمع کر کے اعلان کرنے لگے. کیا فرمایا؟ جب سارے صحابی جمع ہو گئے، انصاری صحابی، آقا باہر آئے، مولا علی کو بھی ساتھ لے کے آئے. آقا نے ان صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اے میرے صحابیوں، اے میرے غلاموں. سب متوجہ ہو گئے. آقا نے فرمایا الا ادلکم الا ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ میرے بعد اگر تم اس سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب سارے صحابی کہتے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور ضرور بتائے، جلدی بتائے تاکہ آپ کے بعد گمراہی سے بچیں. سنیں آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا مولا علی کو جو کہ پہلے بلا لیا تھا، مولا علی ساتھ کھڑے ہیں، آقا نے فرمایا سنو میرے غلاموں ھذا علی، یہ علی ہے، فاحبوہ بحبی، علی سے محبت کرو
میری محبت کی وجہ سے، وَكَرِّمُوهُ لِكَرَامَتِي، علی کی عزت کرو میری عزت کی وجہ سے۔ کیا معنی ہے؟ تو میں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اس سے بھی کرتے رہنا، اگر میری عزت کرتے ہو اس کی بھی عزت کرتے رہنا، اگر تم چاہتے ہو میرے بعد گمراہی سے بچے رہو، اگر تم یہ دو کام کرتے رہے کبھی تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اب گمراہی سے بچنے کے لیے آقا فرما سکتے تھے نمازیں پانچوں پڑھتے رہنا، حج بھی کر لیا کرنا اگر اللہ نے مال دیا ہو، صدقات و خیرات بھی کر لینا، کوئی داڑھی بڑھا لینا، کوئی ختم قرآن کر لینا، اتنوں کو قاری بنا لینا، اتنی مسجدیں بنا لینا، اتنے مدرسے بنا لینا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ گمراہی سے بچنے کا پیمانہ نہ مسجدوں کو بتایا، نہ مدرسے کو بتایا، نہ نمازوں کو بتایا، نہ حج و عمرے کا بتایا۔ اگر گمراہی سے بچنا ہو علی سے محبت بھی کرنی ہے، علی کی عزت بھی کرنی ہے۔ یہ پیمانہ آقا نے بتایا ہے، میں نے صرف آپ تک پہنچایا ہے، باقی سارے کام اس کے بعد کرنے والے ہیں۔ مسجدیں بھی اسی کی بچے گی جو یہ کام کرے گا، داڑھی بھی اسی کی قائم رہے گی، فائدہ دے گی جو یہ کام کرے گا، ہر عمل اسی کا بچے گا جو پہلے یہ والا کام، یعنی کہ ہدایت اسی کو قائم رہے گا، ہدایت پر جو یہ کام۔ اب جب آ کر یہ دو باتیں بتائی نا، اب صحابہ کرام تھے، انصاری صحابی سارے جمع ہیں، ان کے دل میں خیال آیا، کسی کے دل میں آیا ہوگا کیونکہ آقا نے آگے وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے آقا نے اپنے خون رشتے کی وجہ سے یہ فرما دیا ہو کہ علی سے محبت بھی کرنا، اس کی عزت بھی کرنا، کیونکہ کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور آقا نے ان کو اپنے گھر میں پالا ہے۔ 1 سال کے تھے علی شیر خدا آقا گھر میں آئے، بچپن مصطفیٰ کی گود میں، لڑکپن مصطفیٰ کی گود میں، جوانی مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے، جس کی تربیت خود مصطفیٰ نے کی ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ اب میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا، تو آقا نے اگلا جملہ حدیث کا جو میں نے ابھی پڑھنا ہے، آقا نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے نا، علی کی محبت بھی کرنا، علی کی عزت بھی کرنا، فرمایا ان جبریل امرنی بالذی قلت لکم ان اللہ۔ یہ جو میں نے بتایا ہے نا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی محبت کی وجہ سے بھی نہیں کہہ رہا، بلکہ ابھی جبریل آیا ہے، رب کا حکم مجھ تک پہنچایا ہے اور میں نے رب کا حکم پڑھ کر تمہیں سنایا۔ تو یہ حکم اللہ کا ہے کہ اس سے پیار بھی کرنا، اس کی عزت بھی کرنا۔ اگر میرے بعد ہدایت پہ کہنا، اب یہ ہدایت کا پیمانہ بھی بتا دوں۔ اب بات آخری کرنے لگا کیونکہ 11:30 بجے ختم بھی کرنا ہے کتاب، 5 منٹ ہیں تو ایک حدیث پاک اور کوٹ کر دیں کہ ایمان کا پیمانہ مولا علی شیر خدا کو بتایا، میں نے شروع میں حدیث وہاں سے شروع کی تھی، اس میں ہدایت کی طرف آئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، ہم اگر مدینے میں یہ جاننا چاہتے بندہ مومن بھی ہے کہ نہیں، کیا دیکھتے تھے؟ علی کی محبت نظر آ جاتی، سمجھ جاتے کہ مومن، اگر ادھر بغض ہوتا سمجھ جاتے کہ منافق۔ اچھا ایمان کی بات ہو گئی، ہدایت کی بھی ہوگی، آخری بات حق کی بات اب کر دو۔ حق کی نشانی کیا ہے؟ یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، حق پہ کون ہے، ہدایت پہ کون ہے، اور مومن کون ہے؟ کیونکہ یہ جو ایصال ثواب ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مومنوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان نہ ہوا تو بخشش یہ جو ہے اللہ کی مرضی، چاہے اسلام تمہارا اسلام پہ، اسلام کا محدثین نے مانا کیا، اسلام کتاب الاسلام الگ ہے، ہر کتاب حدیث میں کتاب الایمان الگ ہے، اسلام کا ظاہری اعمال کو جتنے بھی ہم کرتے ہیں، اور ایمان کہا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اور صحابہ کرام کی محبت اور عظمت، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی سے محبت ہو اور صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ مت سمجھے میری جتنی بات کر رہا ہوں، اب آقا نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا علی سے محبت بھی کرنا، علی کی عزت، میں اوپری بات بتاؤں، اوپر کی بات جانے سے پہلے جب صحابہ کو جمع کیا تھا آقا نے غدیر قوم کے مقابلے، سارے صحابی تھے، ان سے آقا فرما رہے تھے اگر چاہتے ہو میری بات گمراہی سے بچو، کتاب اللہ کا بھی تھامنا اور میری آل کا دامن بھی تھامنا۔ آقا ان سے کہہ رہے، ان کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچے۔ یہ انصاری صحابہ جمع کر کے فرمایا کہ صحابہ سے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو میری بات ہدایت پر رہو، علی سے محبت بھی کرنا، علی کی عزت بھی کرنا۔ جب صحابہ کرام کی ہدایت کا معاملہ علی کی محبت اور عزت پہ ہے
پھر ہم کہاں کے؟ اس بات کو اس رنگ سے دیکھیں، دونوں مقام جو میں نے بتائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو جمع کر کے اعلان کیا، اگر چاہتے ہو میرے بعد ہدایت پر رہو، گمراہی سے بچو، کیا کرنا ہے؟ علی کا پیار بھی رکھنا ہے، علی کی عزت بھی کرنی ہے۔ جب ان کے لیے ان کا پیار اور عزت لازم ہے کہ ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے، تو پھر ہم کون ہیں جن کا ہم کہیں جی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ان کے ذریعے تو ہم تک پہنچیے یہ بات۔ آئیے اب اس کا مطلب یہ مت سمجھیں جب صحابہ کرام کے بارے علی سے محبت کا دعویٰ تو کیا، مولا علی کا نعرہ بھی لگا لیا، لیکن باقی صحابہ کرام کو بالخصوص خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، کوئی مرتد کہنا، کوئی کافر کہنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد حدیث پاک امام حاکم المستدرک میں لائے، آقا فرماتے ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، واختار علی اصحابہ، میرے کل صحابیوں کو اللہ نے میرے لیے چنا۔ ان صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کیونکہ میں جو بات بتا رہا ہوں کہ میرے گفتگو کے بعد چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، وقت نہیں کہ ساری تفصیل میں جاؤں، کہیں کوئی اس طرف نہ چلا جائے کہ بھئی صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے رہیں، علی کے نعرے لگاتے رہیں، نہیں، صحابہ کرام نے تم علی کا پیار اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت وہ تو بجا لائے، کیسی کیسی بجا لائے۔ وقت میں آپ کو بتاؤں، عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حسن حسین علیہ السلام میں سے مولا حسین کے بارے میں آتا ہے، اب گلی میں کھیل رہے تھے، آپ آئے، مولا علی ساتھ ہیں، حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ اٹھا کے گلی میں چکر لگوانے لگے۔ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیونکہ آقا کو دیکھا تھا کہ آقا ایسا کیا کرتے تھے، اور مولا حسن کا چہرہ چونکہ مصطفیٰ سے ملتا تھا، اور مولا حسن کا چہرہ دیکھ کر چون کر کہتے تھے اے علی یہ تیری شبیہ نہیں ہے، یہ تو اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ اور مولا علی مسکرا کے کہتے جاتے تھے ہاں ابو بکر میں نے کب کہا یہ میری شبیہ، یہ تو اپنے نانا کی رسول ہے۔ ان کا تو پیار یہ ہے۔ اس لیے میں یہ دو جملے اس لیے بیچ میں کوٹ کیے ہیں، حدیث پاک کوٹ کی ہے، کہیں بات کا دوسرا کوئی رخ نہ لے لے، کیونکہ ذہن ہے انسانوں کے کہیں بھی جا سکتے ہیں کہ ہر صحابی جو منتخب ہوا ہے اللہ نے منتخب کیا۔ اب آقا چاہتے مولا فلاں فلاں کو میرا صحابی بنا تو بات اور ہوتی، آقا فرما رہے اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، واختار علی اصحابہ، اور اللہ نے میرے صحابیوں کا انتخاب خود میرے لیے کیا۔ اب اگر کوئی بندہ صحابہ اکرام کی عظمت میں انگلی اٹھاتا ہے، وہ صحابی کی عظمت پہ نہیں، وہ خدا کے انتخاب پہ انگلی بنتا، اور جو خدا کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے۔ اس لیے اس کو اب آخری بات کوٹ کر رہا تھا، اب میرے جامع ترمذی کو اٹھائے، مراوی خود مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے، میرے آقا نے جانے سے پہلے حق کی علامت کا بھی بتا دیا، ایمان کا سن لیا، ہدایت کا سن لیا، بحق کا بھی سن لیا۔ آخری بات مولا کائنات روایت کرتے ہیں میرے آقا نے اپنے چاروں خلفاء کا ذکر ترتیب سے کیا، ترتیب سے، یا ترتیب آقا نے بتائی ہے، امت نے فقط اپنائی ہے۔ آقا جب بھی بات کرتے تھے ابو بکر و عمر پہلے بولتے تھے، باقیوں کا ذکر بعد میں کرتے تھے، بات کرتے ہوئے۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا، مولا کائنات روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے۔ اچھا یہ فرما کے آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین شانیں بتائی، کیوں رحم کرے، تین باتیں بتا دی۔ کیا فرمایا، زوجنی ابنتہ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دی، وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے ہجرت کی رات کندھوں پہ اٹھا کے مکے سے مدینے لے کے آئے۔ اور تیسری بات کی، واتق بلالا من مالہ، اس نے اپنا مال خرچ کیا، بلال کو خریدا، پھر آزاد بھی کر دیا۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے۔ پھر آگے آ کر فرماتے ہیں رحم اللہ عمرہ، اللہ عمر بن خطاب پہ بھی رحم کرے۔ یہ فرما کے ایک شان ان کی بتا دی، فرمایا یقول الحق وان کان مرا، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، چاہے کسی کو کڑوائی نہیں۔ بعد دفعہ حق بتائیں کڑوا لگ جاتا ہے نا، لوگ چھپا جاتے ہیں، اگر بولا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا۔ فرمایا عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، بولنے سے وہ باز نہیں آتا چاہے کسی کو کڑوائی لگتا ہے۔ اب آگے فرمایا رحم اللہ عثمان،
اللہ عثمان غنی پہ بھی رحم کرے. تستحیی الملائکہ، عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب تین خلفاء کا ذکر کر کے اب چوتھے کی باری آئی. کیا فرمایا؟ رحم اللہ علی، اللہ علی پہ بھی رحم کرے. ترتیب تو یہی تھی، جیسے ان کی دو شانیں تین شانیں، ایک شان آقا نے بتائی رحم اللہ علی کہہ کے آقا ایک شان مولا علی کی بتا دیتے، لیکن آقا نے کوئی شان نہیں بتائی بلکہ رحم اللہ علی فرما کے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور امام الانبیاء کی دعا ہو. آقا دعا مانگ رہے رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم کرے، یہ کہہ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم ادر الحق ماہو حیث دارا، بری تعالیٰ میری تجھ سے دعا ہے کہ علی جدھر جدھر جائے تیرا حق علی کے پیچھے پیچھے. ابھی آقا کی دعا ہے، اس کو دعا کو میں دو جملے بول رہا ہوں، بس بات ختم کر رہا ہوں. آقا یوں بھی دعا مانگ سکتے تھے، مولا میری تجھ سے دعا ہے جدھر حق ہو علی ادھر جائے. یہ دعا بھی اچھی تھی، لیکن میرے آقا نے دعا کا رخ یوں نہیں، ادر الحق کا ماہو ہے خدارا، یہ دعا نہیں کر رہا جدھر حق کو علی جائے، اگر حق ہو علی ادھر جائے. ہر کوئی حق ڈھونڈنے کا حق کدھر ہے؟ میں حق نہ ڈھونڈو، علی کو دیکھو علی کدھر ہے. حق نظر نہیں آ رہا، چلو کوئی بات نہیں، علی تو نظر آ رہا ہے. ہاں جدھر علی ہوگا حق خود بخود چل کے جائے گا. اس سے کیا پتا چلا؟ دنیا حق ڈھونڈتی ہے، حق علی کو ڈھونڈتا ہے. لوگ حق کے پیچھے جاتے، حق علی کے پیچھے جاتے. تو یہ چونکہ دو سوالوں کا ذکر آیا، ایک قبر کا سوال، ایک قیامت کے دن کا سوال. قیامت کے دن چونکہ حب اہل بیت کا اللہ نے پوچھنا ہے، اور اہل بیت کے مرکز کا نام مولا کائنات. تو میں آگے بھی کچھ اشارے ثواب کے تناظر میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا. میرے ذہن میں تشدد گھنٹہ ہوگا میرے پاس، کیونکہ 15 منٹ کم مجھے وقت ملا تو وہ اگلا حصہ پھر زندگی رہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو انشاءاللہ باتیں یہ ختم نہیں ہوتی، تو جتنا بتایا ہے اسی پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں. جتنا آپ کو بتایا، آپ کے چہرے بتا رہے تھے، نظر آ رہے مجھے. آپ کے لیے میں بیٹھا نہیں، کیونکہ ادھر بھی احباب نظر نہیں آ رہے تھے. تو جب تک نظر نہ آئے تو بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. تو پیچھے پیچھے اب آپ دور بھی بیٹھے ہیں، اس لیے میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. عموماً بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں مجمع زیادہ ہو اور بات کرنے میں جس طرح آسانی ہو وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو جتنا کچھ آپ کو بتایا آخر تک میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے بتا رہے تھے کہ میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج پہلی بار جہاں پہ آیا ہوں، جہاں بھی ضرور کہوں گا، اس پوری گفتگو میں میری کوئی ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر کمال کس کا ہے؟ یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، یا آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو ان کی طرف سے تھی، ان کو ضرور دعا دیجیے گا. میری کوئی بھی بات اگر کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو تو نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھی، قرآن سے تھی یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تھی. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. میں باری دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم حاجی اللہ بخش، اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے محترم جام عبدالرؤف صاحب، اللہ آپ کے اس موقع پہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ کے جتنے بھی بھتیجے ہیں، محترم حاجی محبوب احمد صاحب، محترم جام فروق احمد صاحب، ساری برادری، میرے اللہ تعالیٰ سب کو اس موقع پہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہماری دعا کو مرحوم کی حق میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.